دوسرا سرچشمہ ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امی قوم یعنی ان پڑھ عربوں میں ہوئی، اس کی وجہ سے صرف عربوں کو ہی امی سمجھ لیا گیا، اور یورپ مسلمان کو جاہل و ناخواندہ قوم ہونے کا طعنہ دینے لگا، اور اس کی ذمہ داری اسلام پر ڈال دی گئی۔ اس بارے میں قیس خان بتائیں۔ یہ اعتراض کرنے سے پہلے تاریخ عالم کا جائزہ لینا چاہیے کہ بعثت محمدی کے وقت دنیا کی دیگر قوموں کا حال بھی عربوں سے مختلف نہیں تھا۔ تاریخ عالم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعثت محمدی کے وقت دنیا کی مختلف قوموں میں علم کا رواج بہت محدود تھا، ناخواندگی اور جہالت کا دورہ تھا، سب کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مخصوص طبقات یا افراد یعنی ارباب کلیسا کی ہندوستانی برہمنوں کی طرح علم پر اجارہ داری تھی اور ان کا علم بھی محدود تھا۔ مغربی قومیں جہالت و ناخواندگی کا شکار اور خونی جنگوں سے چور چور تھیں۔ وہ جنگ و جہالت کی پیدا کی ہوئی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ ان ممالک میں اب تک علم و تمدن کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اسلامی اور عربی اندلس یعنی اسپین اس وقت تک منصۂ شہود پر نہیں آیا تھا کہ علم و تمدن سے روشناس کرائے۔ غز ہرتا یہ قومیں تمدن انسانی کے قافلے سے الگ تھلگ تھیں اور ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ دنیا تقریباً ان سے ناآشنا تھی۔ خود مغربی مورخین نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ یورپ مسلمانوں کو جاہل و ناخواندہ قوم ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری اسلام پر ڈالتا ہے، حالانکہ یہ وہی یورپ ہے جس نے مسیحیت کی ماتحتی میں 1000 سالہ مدت ایک ان پڑھ اور جاہل قوم کی حیثیت سے بسر کی ہے، جس میں یورپ کے بڑے بڑے لیڈر ان پڑھ اور جاہل تھے۔ لاوس رامبو اپنی کتاب تاریخ عام میں کہتا ہے، انگلینڈ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 10ویں صدی عیسوی تک انتہائی غریب اور پسماندہ تھا، خارجی دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا، وحشت و بربریت اور درندگی کا دورہ تھا، مکانات کچی مٹی کے بنائے جاتے تھے، مہلک امراض اور وبائیں عام تھیں، انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا تھا، سردار قوم اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا تھا۔ ولیم جان ڈریپر کہتا ہے کہ یورپ میں جہالت کا دورہ تھا، اوہام و خرافات کی حکمرانی تھی، علاج و معالجہ سب مقدس مقامات کی زیارت پر منحصر رہ گیا تھا، فن طب مردہ ہو گیا تھا، جوگیوں اور شعبدہ بازوں کی دکانیں چمک اٹھی تھیں۔ رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے کہ 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی بتدریج زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانہ قدیم کی وحشت و بربریت سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش کی سی تھی جو سڑ گئی ہو۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوار کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن برگ و بار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس، وہاں تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دورہ تھا۔ یورپ میں ناخواندگی اور جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی 10ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ مسلمانوں سے استفادے کے بعد ہی ان میں علم و تمدن کا رواج ہوا۔ 10ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ارباب کلیسا اور اصحاب علم کے درمیان شدید کشمکش جاری تھی۔ سینکڑوں اہل علم کو کلیسا کے معاندانہ رویے کی وجہ سے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ اٹلی، فرانس، اسپین اور جرمنی میں عقائد و تعلیم کی چھان بین کے لیے تحقیقی عدالتیں کورٹس آف انکویزیشن قائم کی گئیں اور ارباب علم و دانش کو کفر و الحاد کے الزام میں گرفتار کر کے سفاکانہ سزائیں دی گئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو لوگ ان عدالتوں کی بھیڑ چڑھے ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے، جن میں 32,000 کو صرف زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ڈریپر نے لکھا ہے کہ فرانسیسی سلویسٹر دوم جو یورپ کے کسی شہر میں ایک کلیسا میں تھا، ایک مرتبہ اندلس یعنی اسپین گیا اور اشبیلیہ اور قرطبہ میں قیام کیا اور عرب علماء و حکماء سے حساب اور سائنس کا علم حاصل کیا۔ جب وہ سائنس اور دیگر علوم سیکھ کر وطن واپس آیا تو لوگوں نے اس کو ساحل خیال کیا اور بعض حکمرانوں نے اس کو اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کیا اور مختلف عہدوں اور مناصب عالیہ سے گزر کر پوپ کے منصب پر فائز ہوا۔ لیکن جب قدامت پرستوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس کو اور اس کے حامی بادشاہ کو قتل کرا دیا۔ محکمہ احتساب سائنس یعنی انکویزیشن کی قربان گاہ پر قرون وسطیٰ میں پاپاؤں کے ہاتھ بیسیوں محققین سائنس علمی انکشافات و ایجادات کے گناہ میں نظر چڑھ گئے۔ پادری سمجھتے تھے کہ زمین کا گول ہونا بھی مذہب کی تردید ہے۔ مشہور سائنسداں گلیلیو کو اس بنا پر موت کی سزا دی گئی کہ وہ آفتاب کے گرد زمین کے گھومنے کا قائل تھا۔
کوپرنک نے حرکت ارض و مرکزیت شمس کے اس بات یا نظام فیثاغورس کی تائید کی تو اس کو قید کی سزا ملی اور قید ہی میں مر گیا۔ برونو اس جرم میں جلا دیا گیا کہ وہ تعدد عوالم کا قائل تھا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا۔